बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना ज़ुकूरन व इनासा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी आताना दीनन अल्लज़ी आताना अल इस्लाम अल्लज़ी हुवा खैरुल अदियान दीना व तस्लीमात व तहियात अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया इला यौमिल क़ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस वक्त जिस मौजू पर बात करनी है वो मौजू एक एतबार से बहुत छोटा मौजू है और एक एतबार से बहुत बड़ा मौजू है, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ हर घर के साथ है। और वो मौजू ये है कि घरों के माहौल को सुधार में हमारी ख़वातीन का किरदार क्या है। हज़रात, ख़वातीन में वो ख़ातून भी है जो माँ कहलाती है, ख़वातीन में वो ख़ातून भी है जो बहन कहलाती है, ख़वातीन में वो ख़ातून भी है जो किसी की ज़ौजा यानी किसी की वाइफ कहलाती हैं, और ख़वातीन में वो भी हैं जो किसी की बेटी कहलाती है। ये तो वो हैं जो एक घर के अंदर हुआ करती हैं। इसके अलावा ख़वातीन में जो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर जो रिश्ते बनते हैं वो बाहर होते हैं। कोई सास होती है, कोई खाला होती है, कोई फूफी होती है, कोई भांजी होती है, लेकिन ये घर से बाहर हैं। घर के अंदर की ख़वातीन आम तौर पर ये 4 होती हैं, और इन 4 के साथ घर के अंदर की ख़वातीन में एक ख़ातून और भी होती हैं, उसको कहते हैं सास और बहू। हज़रात, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुबारक हदीस में एक बहुत बड़ा उसूल समझाया है, जिसमें आपने हर इंसान की जिम्मेदारियां बताई है। आपने फरमाया अला कुल्लुकुम राइन, खबरदार अच्छी तरह से सुनो, तुम में से हर शख्स चरवाहा है, यानी चरवाही की तरह है। चरवाही की तरह होने के माना अभी थोड़ी देर में अर्ज किए जाएंगे। फिर आपने फरमाया वो कुल्लुन मसऊलुन अन रअयतिही, और हर एक से पूछा जाएगा, हर चरवाहे से, कि तुमने अपनी उस रियाया के साथ क्या सलूक किया। चरवाहा जो भेड़ बकरियां पालने वाला होता है, उसकी चंद खूबियां होती हैं। उन खूबियों में से एक अहम तरीन खूबी यह है कि वो अपने आराम को तज देता है, मगर अपनी भेड़ बकरियों की मुकम्मल हिफाजत करता है। वो खुद चट्टानों पर रात को बैठेगा, थोड़ी देर सोएगा, मगर फिक्रमंद रहता है कि मेरी भेड़ बकरियों को कोई जंगली दरिंदा नुकसान न पहुंचाए। वो अपनी भेड़ बकरियों के लिए रात और दिन एक करता है, अपनी कोई परवाह नहीं करता है। सुबह सवेरे उठता है, दिन भर भेड़ बकरियों के पीछे चलता रहता है और एक एक की हिफाजत करता है। और अगर कोई भेड़ बकरी उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मर्जी के खिलाफ कुछ करती है, वो उसको मारता भी है, लेकिन बहुत छोटी और कमज़ोर टहनी से मारता है ताकि उसकी हड्डियां भी न टूटे। वो मोटा डंडा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बकरी, मेरी भेड़, अगर मोटे डंडे की वजह से उसकी हड्डी टूट गई, मेरे काम की नहीं रहेगी। वो गुस्सा बर्दाश्त करता रहता है और सिर्फ सीटियों से अपनी भेड़ बकरियों को चलाता है, मगर तकलीफ नहीं पहुंचाता है। वो रातों को जब अपनी तमाम भेड़ बकरियों को बिठा देगा और उसको जब इत्मीनान होगा कि अब इनको खतरा नहीं है, तो फिर थोड़ी देर सोएगा किसी खेत के किनारे, किसी घास पर, किसी चट्टान पर, और थोड़ी देर बाद उठ करके एक राउंड लगाएगा कि कहीं दाएं बाएं से कोई शेर, कोई रीछ, कोई भेड़िया तो नहीं आ गया जो मेरी भेड़ बकरियों को खाएगा। इतना चौकन्ना होता है ये चरवाहा, तभी वो अपनी भेड़ बकरियों को पाल सकता है। साथ में दूसरा कि अल्लाह के हर नबी ने तकरीबन चरवाहे होने का काम किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी चरवाहा बन करके बकरियां पाली हैं, और उसका तज़किरा कुरान करीम में है। और ख़ुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में बकरियां चराई हैं, और वह जानते थे कि बकरियां चराने वाला क्या क्या करता है। इस पूरे मफ़हूम को ज़हन में रखकर अब हुज़ूर ने क्या फरमाया, तुम्हें से हर इंसान ऐसा है जैसे चरवाहा, यानी जो जिम्मेदारियां उसके कंधों पर हैं, उस जिम्मेदारियों को कंधा पूरा करने के लिए उसको बहुत चौकन्ना, बहुत फिक्रमंद, बहुत मोहतात, बहुत सरगर्म, बहुत मुस्तैद हर वक्त रहना चाहिए, जैसे चरवाहा होता है। इसके बाद आगे फरमाया मर्द अपने घर का चरवाहा है, और खातून को फरमाया औरत अपने घर की जिम्मेदार है। वल मरअतु राइयतुल लिबैति ज़ौजिहा, और घर की खातून अपने घर की जिम्मेदार है। तो यहां पर खातून का किरदार आ गया। हमारे घर की जो ख़वातीन हैं, हमारे माहौल की उम्दगी और माहौल की ख़राबी का बहुत सारा इन्हिसार इन्हीं ख़वातीन पर है। बहुत सारे फैशन इन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से, बहुत सारी रस्में इन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से, बहुत सारी परेशानियां उन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से, बहुत सारी उलझनें उन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से, जैसे बहुत सारी खैर इन्हीं ख़वातीन के ज़रिए से आती हैं।
کتنے گھر ہیں جو بچے ہوئے ہیں گھر کی خواتین کی وجہ سے، ورنہ مرد اپنے برے اخلاق، اپنے برے رویوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانیاں کھڑی کرتے، مگر گھر کی خاتون بڑی سلجھی ہوئی، بڑی سمجھدار، بڑی دور اندیش، بڑی نرم مزاج ہے، تو گھر کے بہت سارے فتنے اپنے نرم مزاجی اور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے وہ دبا دیتی ہے۔ اور کتنے گھر تباہ حال ہیں عورت کے بد مزاجی کی وجہ سے، عورت کے غرب رویے کی وجہ سے۔ گھر میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن خاتون کا رویہ ٹھیک نہیں، اس کی زبان قابو میں نہیں، اس وجہ سے اس کا شوہر بھی اس سے تنگ دل، اس کی اولاد بھی اسے پریشان، اس کے پڑوسی بھی اسے کان پکڑتے ہیں اس کے بد کلامی کی وجہ سے، اس کے رشتہ دار بھی اسے دور ہو جاتے ہیں اس کے برے رویوں کی وجہ سے۔ ہمارے گھر کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اچھے ہیں خواتین کی وجہ سے، اور بہت سارے گھروں کے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں گھر کی خواتین کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، گھروں کے ماحول کو عمدہ بنانے میں ہمارے خواتین کا کردار بہت زیادہ ہے۔ ہمارا مرد گھر سے باہر نکلا، چاہے وہ بزنس کرتا ہو، چاہے جاب کرتا ہو، چاہے مزدوری کرتا ہو، یہ گھر سے باہر نکلا، اب گھر کے اندر پورے دن اسی عورت کا کنٹرول ہے، اسی عورت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ چاہے دن بھر میں وہاں گانے سنے، یا چاہے دن بھر میں موبائل کا غلط یوز کرے، یہ چاہے دن بھر میں جو چاہے کرے، اسی کے ہاتھ میں یہ سارا گھر ہے۔ یا اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ کرے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مرد تو آئے گا شام کو اور رات بھر گھر میں رہے گا، اس کے بعد پھر صبح پھر نکل جائے گا، تو گویا 24 گھنٹے یہ گھر اسی خاتون کے ہاتھ میں ہے۔ 12-14 گھنٹے مرد کے ہاتھ میں رہتا ہے جب مرد گھر میں آئے گا، ورنہ زیادہ تر یہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ باپ جو ملازمتیں کرتے ہیں، بزنس کرتے، ان کے ساتھ بچوں کا رہنا سہنا چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ بچے سکول میں ہوں گے، شام صبح واپس آئیں گے تو اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے تب تک جب تک باپ آئے گا۔ تو ماں کا رویہ مثالی رویہ ہے، اور وہ بچوں کے لیے بھی رول ماڈل کا کام کرتا ہے، گھر کے ماحول کو عمدہ کرنے کے لیے بھی رول ماڈل کا کام کرتا ہے۔ اگر کسی گھر میں گالیاں دی جا رہی ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ شاید اس گھر کے مرد اور عورتیں بھی ان کی زبانوں پر گالیاں ہیں، اس لیے بچوں کی زبان پر گالیاں آ گئی۔ لیکن اگر کسی گھر میں گالیاں نہیں ہیں، سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ میں سے کوئی بھی گالیاں دینے والا نہیں۔ اگر کسی گھر میں گانے چل رہے ہیں اور فیشن ہو رہا ہے اور ڈانس چل رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ گھر کے ماں باپ اور خاص طور پر عورت کا رویہ صحیح نہیں۔ اگر کسی گھر میں لوگوں کا آنا جانا کم سے کم ہے، پڑوسی بھی نہیں آتے ہیں، رشتہ دار بھی نہیں آتے ہیں، تو یہ علامت اس بات کی ہے شاید گھر کے خاتون کا رویہ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ اور اگر کسی گھر کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں، پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، اس کے معنی ہے کہ گھر کے خواتین کا رویہ بہت اچھا ہے۔ گھر کے خواتین پر گھر کے سدھار کا بہت بڑا انحصار ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو رسمیں ہیں، بچوں کے پیدا ہونے پر جو رسمیں ہیں، شادیوں پر جو رسمیں ہیں، اسی طرح سے کسی کو آپریشن ہو گیا پھر اس کے بعد جو رسمیں ہیں، یہ تمام رسمیں زیادہ تر عورتوں کے ذریعے سے چلتی ہیں، اور عورتوں کو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ بہت ساری وہ رسمیں ہیں جو شوہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن گھر کی خواتین وہ کرواتی ہیں، اور وہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ رسم بھی پوری کرو، یہ رسم بھی پوری کرو۔ بلکہ یہ سمجھیے ہمارے گھروں کے بہت ساری فضول خرچیاں عورتوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی ڈیمانڈیں کریں گے، اور مرد کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ٹینشن کو روکنے کے لیے مان لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ مرد کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنی عورت کی ڈیمانڈ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے نمبر 2 کا پیسہ کمانے کے لیے، اور گھروں میں فضول خرچوں پر چیزیں اڑائی جاتی ہیں۔ کتنے گھروں میں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وجہ ہوتی ہے عورت کی بے احتیاطی۔ کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، سبزیاں، اور نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں۔ بنا ہوا سالن رکھا ہوا ہے، 2-3 دن تک عورت کو یاد ہی نہیں رہا، وہ خراب ہو گیا، بعد میں پھینکا گیا۔ غرض کپڑے رکھے ہوئے ہیں، عورت کو یاد ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ پھینکے گئے۔ غرض یہ کہ گھروں کے ماحول کو درست کرنے میں عورتوں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اپنی زبان، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے کپڑے، اپنا رویہ، اپنے خرچے اور بیہیویئر، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا کریں تو گھروں کا ماحول خوشگوار ماحول ہوگا، محبتوں والا ماحول ہوگا، ٹینشنوں والا ماحول، ٹکراؤ والا ماحول، بدکلاموں والا ماحول ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ کتنے ہی گھروں میں آگ مردوں کے ذریعے سے جلتی ہے، عورت اپنے اچھے رویے سے اس آگ کو بجھا دیتی ہے، اور کتنے گھروں میں سکون تباہ ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ عورتیں ان کی صحیح نہیں ہیں۔
ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بیوی بہو ساس سے لڑ رہی ہے، اور مرد بیچارے پس رہے ہیں۔ کتنے گھروں میں بہنوں سے لڑ رہی ہیں اور بھائی جو ہیں وہ مصیبت جھیل رہے ہیں۔ کتنے گھروں میں ایسا بھی ہے کہ سوکنوں سے لڑ رہی ہیں اور دیورانیوں سے بہن، ایک بھائی کی بیوی دوسری بھائی کی بیوی، آپس میں ان کا مزاج نہیں مل رہا ہے اور دونوں ٹکراؤ کا شکار ہیں، پورے گھر کا ماحول تباہ حال ہے۔ تو صبر کریں، برداشت کریں، اخلاق اپنائیں، دور اندیشی برتیں، فضول خرچی سے بچیں، بد کلامی سے بچیں، شوہروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار ماحول بنائیں۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی آمدنی کم ہوگی تب بھی آپ خوش رہیں گے، اور رویے صحیح نہیں ہوں گے، آمدنیاں بہت ہوں گی پھر بھی ٹینشنوں کے شکار رہیں گے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کا ماحول محبتوں والا، شفقتوں والا، خوشیوں والا، عبادتوں والا اور گناہوں سے محفوظ ماحول بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔